الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا محفل کل فقہ کا صدر آ گیا شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی انبیاء اور رسل کا فخر آ گیا چرچے عرض حرم پہ جو ہونے لگے ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا قدسیان عرش دم بخود ہو گئے بات رب کے مقدس بشر آ گیا جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا
ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا، تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے، آج ایسا امی تاجور آ گیا، جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی، کرنے عرش اولا کا سفر آ گیا، بعد میرے جو ہوگا نبی آخری، ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا، کوئی نبی نہ ادیم اب کبھی آئے گا، تاج ختم نبوت جو سر آ گیا، کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں، کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گدائیں بن بن کے چھا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو کہہ دے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بھلا لے، نبوت کے بعد اس دو عالم میں برتر، امام الصحابہ ہے صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل امت کے رہبر، امام الصحابہ ہے صدیق اکبر، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایمان صدیق اکبر، گلستان آقان سے جاہدی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ اے رب کریم اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو ہے درد جگر دے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم، برادر محترم، فاضل جلیل، استاذ العلماء، عظیم نسبتوں کے امین، حضرت اقدس حضرت مولانا میاں محمد عثمان دین پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے رفقائے کار برادر محترم حضرت مولانا محمد آدم صاحب، عزیز القدر جناب مولانا محمد حسن مدنی صاحب اور دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کرے مالک کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کرے اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دائیں بائیں اسٹیج پہ آپ حضرات قابل قدر علماء کرام،
مشائخ عظام کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رونق ایسے ہی ہمیشہ رکھے۔ اللہ اس منبر و محراب کو ہمیشہ آبادیاں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سردی بھی خوب ہے۔ میں اجے تک بیٹھا کمتا بیٹھا، سردی ہے نا، اور یہی چیزیں، یہ احساس آپ کو بھی ہو رہا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہونے کا ثبوت ضرور دیجیے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے متعدد مہمانان گرامی قدر کو سماعت فرمایا، اچھا لگا، مگر آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ دیکھیں، شریعت محمدی میں رد عمل کا اظہار ضروری ہوتا ہے، ورنہ چھینک تو مجھے آئی، طبیعت تو میری بحال ہوئی، سانس تو میرے بحال ہوئے، تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے اپنی اللہ کی حمد و ثنا کر دی الحمدللہ کہہ کے۔ اب شریعت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ کیا سنا نہیں کہ آپ کا بھائی چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہہ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے؟ سنا نہیں؟ مولا سنا تو فرمایا رد عمل کا اظہار کیجئے، آپ کہیں یرحمک اللہ۔ جب آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اب شریعت مجھے کہتی ہے تیرا منہ سوڑ ہے۔ جد انہوں نے تیرے واسطے رحمت کی دعا کی ہے، یہدیکم اللہ کہہ کے تو بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر۔ یہ شریعت محمدی کا مزاج ہے کہ رد عمل کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے ایمان پر ہاتھ بلند کرے، اور سارے دوست محبت سے جھوم کے کہتے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ اسٹیج سے چلو، مہمانی صاحب اکیلے ہی کافی، حضرت قاضی صاحب موجود ہیں، جتنے مجھ سے بڑے ہمارے بزرگ صاحب نسبت ہمارے اکابر موجود ہیں، ان کی خدمت میں تو کچھ بھی نہیں عرض کرنا، ان سے صرف دعائیں لینی ہیں۔ اور جتنے حضرات میرے ہم عمر یا مجھ سے چھوٹے موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا جہا تسی بھی ہلو جلو۔ میرے پیچھے جتنی صف موجود ہے، مزہ تب ہے جب دونوں طرف سے محبت کی آگ برابر کی لگی ہو۔ جیسا ذوق یہاں سے آئے ویسا وہاں سے آئے، پھر بات کرنے کا لطف آئے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، میں بات شروع۔ ایک کو نہیں ہونی چاہیے آواز، ایک آواز کر کے کھول دیجیے۔ اللہ آواز اللہ برکتیں مقدر فرمائے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جن آیات مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا، تلاوت کرتا پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، قل یا ایھا الناس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے اور پیارے نبی، امام الکونین، تاجدار مدینہ،
شافی معاشر پیغمبر، سالار کائنات، مجسمہ عبادات، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، سر چشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدا، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے لاڈلی اور پیارے نبی، آپ اپنی لسان نبوت سے اعلان کرتے، قل اپنی زبان سے اعلان کیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوری کائنات میں اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ذرا قرآن مجید کے محبت بھرے انداز پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا کہ میرا لاڈلا اور پیارا نبی، یہ بات آپ کیجئے، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ در حقیقت کلام الہی ہے، میرے رب کا کلام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا پیارا پیغمبر کل اپنی لسان نبوت سے کہہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ یہ انداز محبت اختیار کیا۔ اللہ نے اپنوں سے کہنا چاہا تب بھی مصطفیٰ سے کہلوایا، رب نے بیگانوں سے کہنا چاہا تب بھی مصطفیٰ سے کہلوایا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ ہی فرما دے تو دنیا میں کون ہے جو اللہ کے فرمان کا انکار کرے؟ اپنے پیغمبر سے کہلوانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ رب جب بھی بولتا ہے تو محمد کی زبان میں بولتا ہے، اللہ جب بھی کلام کرتا ہے مصطفیٰ کی زبان میں کلام کرتے، اللہ کا کلام نبی کی زبان میں جستا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب چاہتا یہ ہوں کہ میں جب بھی بولوں وہ کلام خدا کا ہونا چاہیے مگر زبان محمد مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ تھوڑا جہاں ہلو چلو، اللہ راضی ہوئے۔ آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کی قدر، آپ کی منزلت اور آپ کی نسبتوں کو سلام ہے۔ میں دل سے احترام کرتا ہوں مگر سٹن دے اسامی نہیں سے اے بھی چھنگ دی مٹی ہے۔ تین پور کا سارا فیض چھنگ سے آیا۔ ایڈے نہ بڑے بڑھن دی کوشش کرو، اساں تواڈے پیکے ہیں پیکے۔ مجدد دورہ، مجدد وقت، عظیم اکابر و سلاف، میں ایک مہتاب کی حیثیت رکھنے والے عظیم قلندر دین پور کی دھرتی پہ سویا ہوا اللہ کا ولی دنیا جنہیں مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دین پور والوں، حضرت میاں غلام محمد رحمہ اللہ نے آپ کی دھرتی کو جو آکے آباد کیا، انہوں نے ہجرت جنگ سے کی ہے۔ جنگ سے چلنے والا قلندر، جنگ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ اس واسطے تو انہوں کہہ رہے ہیں میں قدر کرتا تو آٹی پر ایڈے سٹن دے اسامی نہیں سے۔ روز اول سے جنگ کی ایک تاریخ ہے۔ تیرا عاشق تو اے شمع پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا جل جائے گا، جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ توجہ کریں، اللہ فرماتی ہے قل، میرا لاڈلا اور پیارا پیغمبر، یہ بات آپ کیجئے۔
مٹھا شالا جی وہ تو ساکے ٹھیک دیتا ہے یہ اصل اس ترغیب دینا چاہتے ہیں تو چنگے کام رل کے کی دیکھو توجہ کرے میرے پیارے نبی سلام یہ بات آپ کیجئے یا ایھا الناس اے دنیا کے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے مجھے پوری کائنات میں رسول بنا کے بھیجا یا ایھا الناس کا اعزاز آمنہ کے لال کا ہے یا ایھا الناس کے خطاب کا اعزاز آمنہ کے در یتیم کا ہے یا ایھا الناس کے خطاب کا انداز سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کا ہے کائنات میں کسی نبی کو اللہ نے خطاب پہ یہ اعزاز نہیں کیا یا ایھا القوم کہہ کے انبیاء نے خطاب کیا اس لیے کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے کوئی خطے کا نبی تھا کوئی علاقے کا نبی تھا کوئی بستی کا نبی تھا کوئی قوم کا نبی تھا کوئی ملک کا نبی بن کے آئے لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آقا کر کے نظام بدلے انداز بدلے قوانین بدلے چھٹ گئی وہ ظلمت کی راتیں جب ایک خطے میں چراغ روشن کیا جاتا دوسرے خطے کر کے کسی اور نبی کا انتخاب ہوتا اگلے علاقے کر کے اور نبی کا انتخاب ہوتا اللہ اعلان کرتی ہے میرے پیارے نبی ذرا کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے دنیا کے لوگوں دنیا سے مراد یہ زمین ہے تو دنیا میں شامل آسمان ہے تو دنیا میں شامل زمانہ جو بھی ہے دنیا میں شامل علاقہ جو بھی ہے دنیا میں شامل یہ کرے ہے تو دنیا میں شامل ہوا فضا خلا ہے تو دنیا میں شامل زمانہ جیسا بھی ہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے مجھے پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا جس خطے کی بات کرے مصطفیٰ میرے نبی ہے جس علاقے کی بات کرے نبی میرے مصطفیٰ ہے جس ماحول کی بات کرے آقا میرے نبی مصطفیٰ ہے رب کعبہ کی قسم جب سے زمانہ چلا ہے جب تک زمانہ رہے گا ہر زمانے کے اللہ نے کائنات پہ اگر کسی کو نبی بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے ایک جملہ کہہ دوں او بیٹھے ہو بھگ گئے ہو جاگو جاگو میرے مٹھے جاگو ایک جملہ عرض کرتا ہوں قانون دنیا ہے جب تک دکھایا نہ جائے تب تک منوایا نہیں جا سکتا قانون دنیا ہے کہ جب تک دکھایا نہ جائے تب تک منوایا بولیے ذرا جس اعتبار سے دیکھے میں نے ایک جملہ کہہ دیا جس زاویے سے دیکھے جس اعتبار سے دیکھے دنیا کا قانون ہے جب تک دکھایا نہ جائے تب تک منوایا نہیں جا سکتا 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے مگر یہ عقیدے کی بات ہے نوٹ کرے جتنوں نے آنا تھا وہ سب مصطفیٰ سے پہلے آئے جو بعد میں ابھرنے کی کوشش کرے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جس بات میں جھوٹا نبی تھا اپنے نبی کی نبوت چھوڑو ہمارے نبی کی نبوت کو اپناؤ لوگ کہہ دیتے ہیں کیا نبوت کیا نبی کیسی جھوٹی نبوت نبی جھوٹا نہیں ہوتا تے جڑا جھوٹا ہوئے بے ایمان وہ نبی نہیں ہوتا
سنت والجماعت کا نوکر اعلان کرتا ہے کہ نبوت ہے ہی صداقت کا نام، نبوت ہے ہی سچائی کا نام۔ دنیا میں کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں ہوتا، اگر کوئی جھوٹا ہے نا بے ایمان تو یاد رکھے وہ نبی نہیں ہے، اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال مت کیا جائے۔ نبی سچا ہوتے، نبی صداقت کا پتلا ہوتے، نبی قول کا سچا، نبی عمل کا سچا، نبی کردار کا سچا، نبی افکار کا سچا، نبی ظاہر کا سچا، نبی باطن کا سچا۔ اے نبی تو ایسا صداقت کا پتلا ہوتے کہ جو بات اللہ کا نبی کہتے اہل سنت اعلان کرتی ہے زمین پھٹ جائے گی، آسمان کر سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب اس کا کہ جھوٹا نبی تھا؟ انسان کہنا انسان عزت کی توہین ہے۔ ہر زمانہ میں لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کی کوشش کی، کوئی گل نہیں۔ قیامت تک منکرین ختم نبوت وجود میں آتے رہیں گے اور ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کی کوشش کرتے رہیں گے، کوئی بات نہیں۔ کسی کے کہنے سے بھلا سورج کی روشنی میں کمی ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو، گرج کے بولو۔ میرا نبی نبوت کا مہتاب ہے، میرا نبی نبوت کا سورج ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا آقا نبوت کا مہتاب ہے، آقا نبوت کا سورج ہے۔ مجھے حضرت تھانوی کا معنی یاد آ رہا ہے، انہوں نے سراجا منیرا کا معنی مہتاب نہیں کیا، سراجا منیرا کا معنی چمکتا چراغ کیا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت جی چمکتا چراغ کا کیا مطلب؟ فرمایا چراغ میں یہ خصوصیت ہے کہ چراغ منور بھی ہوتا ہے، منور بھی ہوتا ہے، روشن بھی ہوتا ہے، روشن کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ میرا آقا نبوت کا چراغ ہے، آقا خود بھی روشن ہے، لیکن یہ نبوت کا چراغ ابو بکر کے قریب ہوا تو صداقت کا چراغ روشن کیا، عمر کے قریب ہوا عدالت کا چراغ روشن کیا، عثمان کے قریب ہوا حیا کا چراغ روشن کیا، علی کے قریب ہوا شجاعت کا چراغ روشن کیا۔ یہ اعزاز رب نے میرے نبی کو دیا۔ آقا جیسے خود روشن تھے ویسے ہی مصطفیٰ نے پوری کائنات کو روشن کر کے دکھا دیا۔ لیکن اگر تھوڑی سی توجہ کرے، میں جملہ کہتا ہوں، چراغ کی ضرورت رات کو ہوتی ہے، مہتاب کی ضرورت دن کو ہوتی ہے۔ سورج دن میں نکلتا ہے، چراغ رات میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ رب کہنا یہ چاہتے ہیں اے دنوں کی روشنیاں ہوں تب بھی ضرورت میرے نبی کی، رات کے اندھیرے ہوں تو تب بھی ضرورت میرے نبی کی۔ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، آئیں گے بھی، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے اللہ جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنے ہی اس کے مخالف بھی وجود میں آتے ہیں۔ جتنی بڑی رب عزت دیتا ہے اتنے اس کے دشمن بھی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کی عزت علاقائی سطح پہ، اس کے منکر بھی اسی اعتبار سے
کسی کی عزت شہری سطح پہ اس کے دشمن بھی اسی اعتبار سے، اگر کسی کی عزت شعبائی لیول پہ اس کے دشمن بھی اسی اعتبار سے، اگر کسی کی عزت بین الاقوامی سطح پہ اس کے دشمن بھی اسی اعتبار سے ہے۔ جہاں تک عزت رسول کی بات ہے، اللہ قرآن میں اعلان کر چکا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہر زمانے کے میرا آقا ہے، ہر علاقے کے نبوت میرے مصطفیٰ کی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے اگر زمانوں کا ذکر کرے، ہر زمانہ میرے نبی کا، علاقے کا ذکر کرے ہر علاقہ میرے نبی کا، دور کا ذکر کرے ہر دور میرے نبی کا، قوم کا ذکر کرے ہر قوم میرے نبی کی غلامی اختیار کرتی نظر آتی ہے۔ جب اللہ نے آقا کو عزت اتنی دی ہے، پوری کائنات میں آقا کے چرچے ہیں، تو یقیناً نبی کے دشمن بھی اسی اعتبار سے ہوں کہ ہر زمانہ میں نبی کے دشمن اٹھیں گے، ہر علاقہ سے نبی کے دشمن اٹھیں گے، ہر ماحول میں نبی کے دشمن جنم لے گے، مگر یاد رکھو ہمیں گھبرانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں، تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی دھرتی سے نبی کے دشمن اٹھا ہے، اللہ نے اس کے تعاقب کے لیے اسی دھرتی سے میرے محمد کے عاشق بھی پیدا کر دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ کراری کر کے لعنت کیتی کرو، کراری جی مرچہ پا کے کو پسینہ تا آوے نا، توجہ کریں۔ مسلمہ قذاب بڑا بد فطرت دشمن رسول تھا، اتنا بددینت کہ اپنا سفیر درسگاہ نبوت کے لیے روانہ کر دیا۔ اگر دشمن وڈا ہا تے او دے تعاقب واسطے رب نے جڑا بندہ چنے ہے، او بندہ بھی یہ سمت جو سارے تو وڈا ہا۔ صدیق اکبر نے نا کو چنے چپائے یا نہیں بولی ہے ذرا، برباد کیا یا نہیں؟ کیا ہوا کہ دشمن رسول وجود میں آتا ہے؟ تو انہوں دشمن نظر آندن، تو انہوں صدیق دے غلام نظر نہیں آندے۔ ٹکر نہ ہوئے تو گل تے کم کرن دی چاسی نہیں آئی۔ جی ابو بکر صدیق سے پوچھو، اور مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دیتے اور کہتے کہ امیر المومنین باہر تشریف لائے، ہمیں دعاؤں سے رخصت کیا جائے تاکہ جا کے مسلمہ قذاب کا سر اتار کے لائے۔ کافی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر جب اپنے گھر سے نکلے، صدیق گھوڑے پہ سوار تھے، زرہ باندھی ہوئی ہے، سر پہ خود ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حیدر کرار کہنے لگے، امیر المومنین آپ نے نکلنے کا ارادہ کر لیا؟ جی علی، میں بھی نبی کے دشمن کے مقابلے کے لیے بنفس نفیس میدان میں اتروں گا۔ حضرت علی رو کے کہنے لگے، ابھی تو ہمیں آقا کی جدائی کا غم نہیں بھولا، اگر خدا نہ کرے آپ کام آ جائے، امت تو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ ایک جملہ کہتا ہوں، دین پوریو، خان پوریو، ظاہر پیر اور کھوسا بستی کے رہنے والے، گرد و نواز آنے والے، ختم نبوت کے پروانوں، میرے جملوں قتل کی تختیوں پہ نقش کیجئے۔ الحمدللہ ہمیں جتنی ضرورت حضرت صدیق اکبر کی ہے، اتنی ضرورت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ میرا گزارا جیسے صدیق کے بغیر نہیں ہوتا، ایسے
کا گزارا مولا علی کے بغیر بھی نہیں ہوتا. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے کہ میں اپنی چیز کسی کے حوالے کر دوں, میں تجھے صدیق دے دوں یا میں تجھے علی دے دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. صدیق بھی میرا ہے, علی بھی میرا ہے. اس لیے میں بابا کا بابا کے دال کہتا ہوں, گرج دال لہجے میں کہتا ہوں, سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں, صدیق بھی ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں. جتنی ضرورت ہمیں صدیق اکبر کی ہے, اتنی ہی ضرورت علی المرتضیٰ کی ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں, آخری جملہ عرض کر کے. عزیزوں, ہمارے اسلاف آج دنیا میں نہیں ہیں, قبروں میں اتر چکے ہیں, مگر حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا جھنڈا ہمارے بزرگوں نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اتنی محنت کر جاؤ, بیدار رہنا, آنے والی نسلوں تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا پرچم بھی پہنچنا چاہیے, پیغام بھی پہنچنا چاہیے. اپنے اسلاف سے جڑے رہو, جہاں تک ممکن ہے ہم سب کچھ برداشت کر جائیں گے. عقیدہ ختم نبوت کے لیے, حب اصحاب رسول کے لیے, اہل بیت عظام اور عزت آل رسول کے لیے ہم کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں دیوانہ سمجھو ختم نبوت کا, ہمیں دیوانہ اور پروانہ سمجھو در صدیق کا, ہمیں پروانہ سمجھو در حیدر کا. ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے صدیقی للکار لے کے, فاروقی انداز لے کے, عثمان کا حیا لے کے, علی کی شجاعت کا جھنڈا لے کے, عقیدہ ختم نبوت کے گن گاتے جیئیں گے, نعرے لگاتے جائیں گے. شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں, حق عالم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرا کر جینا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوچ جگر, وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی, پیغام وہی, بس نام بدلتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق سے وابستہ رکھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے اپنے وقت سے 5 منٹ بچا لی. میں کسی کا نہیں کھاتا اور نہ اپنا کسی کو دیتا ہوں, چونکہ علی میرا ہے نا.